شیطان کا دانہ پانی بند کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، اب میرے لیے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے پینے کا سامان۔ لیکن اگر انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، اب تم لوگوں کے لیے یہاں رہنے کی جگہ بھی ہے اور کھانے کا سامان بھی ہے۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا، جادو کرنا۔ تیسرا، کسی کی ناحق جان لینا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ چوتھا، سود کھانا۔ پانچواں، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ 7 پاک دامن معصوم اور ایمان والی عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا۔ کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس لشکر میں شامل ہونے والوں کو عبادت و دعا اور روحانی کام کرنے کی تاکید دی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، فلاں فلاں شخص سے زیادہ کوئی محنت کرنے والا نہ تھا، وہ تو ایک پل کے لیے بھی عمل سے غافل نہ ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تو پھر کس نے اس شخص کی طرح کام کیا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں تو ایسا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنی سواری کو باندھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پیغمبر کی پیدائش، تاریخ اور جگہ۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال یمن کے حکیم ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس کی فوج کو نشٹ کر دیا۔ خاندان، آپ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ تھا۔ والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ پیدائش کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آمینہ بی بی نے عجیب و غریب نور دیکھا جو شام کے قصروں تک چمکا۔ اسی رات دنیا میں کئی اہم نشانیاں ظاہر ہوئی، جیسے کہ فارس کا بڑا آگ کا مندر جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ دائی اور پرورش۔ پیغمبر کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر عرب کے رواج کے مطابق آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ ان کی گود میں رہتے ہوئے بہت برکتیں آئیں، ان کا سوکھا ہوا کھیت ہرا بھرا ہو گیا، جانور دودھ دینے لگے۔ یتیم دوست۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی دیکھ بھال کی اور 8 سال کی عمر میں ان کے بھی انتقال کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے پرورش کی۔ خلاصہ، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی تھی، شرک اور ظلم عام تھے۔ ان کی پیدائش سے دنیا میں رحمت، روشنی اور انسانیت کا نیا دور شروع ہوا۔
اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور موت کی سخت تکلیف برداشت کر رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، ہائے ابا جان کی سخت تکلیف۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ آج تمہارے والد کو وہ چیز پیش آ گئی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ جنت قریب جہنم دور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو صبح صبح اس کے لیے اس کی جگہ جنت یا جہنم میں دکھا دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، یہ تیری جگہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہنچا دے۔ رسول اللہ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کاموں سے انسان جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ سجدہ کی فضیلت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن یہ اس پر آسان ہے جس کو اللہ آسان بنا دے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا آدھی رات کو نماز کے لیے اٹھنا۔ اس کے بعد آپ نے وہ آیت تلاوت کی، وہ لوگ اپنے پہلو بستروں سے الگ کرتے ہیں، اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، تم اللہ کے لیے سجدے کرتے رہو، کیونکہ اللہ کے لیے کیا گیا ہر سجدہ تمہارے درجے کو اونچا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب 4 بیٹیوں کو جنم دیا تو ان میں آخری بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت قریش کی عورتوں نے حضرت خدیجہ کی مدد سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ سب اسلام کی مخالف تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مدد بھیجی۔ کہا جاتا ہے کہ 4 بڑی اور پاک عورتیں اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آئیں اور انہوں نے حضرت خدیجہ کی خدمت کی۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش اللہ کی رحمت اور برکتوں کے سائے میں ہوئی۔ رسول اللہ کو اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ آپ انہیں فاطمہ زہرا کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ حضرت فاطمہ کا بچپن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن مکہ مکرمہ میں بیتا۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم اور تکلیفیں ڈالی جا رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے والد رسول اللہ کو طرح طرح کی پریشانیوں اور قریش کی سختیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا۔ بچپن میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ
مسجد حرام جاتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ سجدہ کر رہے تھے تو قریش کے کچھ لوگوں نے اونٹ کی اجڑی آپ کی پیٹھ پر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر چھوٹی سی بچی فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑی اور انہوں نے روتے ہوئے اسے ہٹا دیا۔ پھر وہ دشمنوں کی طرف پلٹ کر بولی کہ کیا تم میرے بابا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ اس طرح چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے اپنے والد کی محبت، اسلام کی تکلیفیں اور صبر کو قریب سے دیکھا۔ اسی وجہ سے انہیں بعد میں ام ابیہا کہا گیا، کیونکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی اپنے والد کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتی تھی۔ ان کے بچپن کی زندگی سادگی، صبر اور اپنے بابا کے ساتھ گہری محبت سے بھری ہوئی تھی۔